آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جس حوالے کے نال چند معلومات چند گزارشات میں تساں آزاد کے نال تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے، بڑی توجہ کے نال بڑی دلجمی کے نال بیٹھو۔ حضرات، پچھلے جمعہ کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا۔ اس تو پچھلے جمعہ کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا۔ فضائل و مناقب کے لحاظ کے نال میں گفتگو کی تھی، تو اس ترتیب کے نال حضرات آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوئے گا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے لحاظ کے نال سیرت کے حوالے نال تذکرہ انشاءاللہ شہادت کا تذکرہ ایک مقام کے ہوئے گا 18 ذوالحج۔ حضرات، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالحج کی 18 تاریخ نو ظالماں نے بڑی بے دردی کے نال شہید کیتا ہے۔ کائنات والے بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ 18 ذوالحج میں ہوا۔ جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی بے دردی کے نال حضرات انہاں نوں شہید کر دتا گیا۔ سیدنا عثمان ابن عفان کون نے؟ حضرات آمینہ کے لال کے دوڑے دماغ نے۔ حضرات سیدنا عثمان ابن عفان کون ہے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت کے نال آمینہ کے لال علیہ السلام کی جناب سامنے حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرات ایک دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چلدیاں جناب عثمان ابن عفان کے نال ٹاکرا ہویا۔ فرمایا عثمان یار تو بڑا ہی شریف انسان ہے، بڑا نیک بندہ ہے، گل میری دھیان کے نال سننا۔ حضرات جناب سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں عثمان یار تو بندہ بہت چنگا ہے، ایک گل میری دھیان کے نال سن لے، اے گل ضائع نہ کری۔ حضرات فرمایا عثمان کو اے عثمان یار آمینہ کے لال پہلے حسن و جمال اس دنیا کو تشریف لے آئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کیتا ہے۔ عثمان ایویں زندگی جناب بتاں کی عبادت کر کر کے اور لکڑاں کے بنائے خداواں کی عبادت کر کر کے کہ درختاں کی عبادت ہو رہی ہے۔ حضرات عثمان اپنی زندگیاں اس طرح برباد نہ کریے۔ کائنات کے لوگوں جناب صدیق اکبر نے اے توحید دیاں دعوتاں دتیاں آمینہ کے لال علیہ السلام کے بارے کے اندر سیدنا عثمان کو دسیا ہے۔ حضرات جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق دیاں یہ باتاں سن کے آمینہ کے لال علیہ السلام کے گھر جناب صدیق کے نال آئے اور آ کر کے آمینہ کے لال کے سامنے بیٹھ گئے اور آمینہ کے لال علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی۔ حضرات کیا کہنے انہاں مدرسہ دے، کیا کہنے انہاں جناب سنن والے دے، سنان والا خطیب آمینہ کا لال ہوئے۔ حضرات سنن والے صحابہ کرام ہوں، کیسا سما ہوئے گا، کیسی بہار ہوئے گی۔ حضرات آج تو میں پتہ کر رہے ہیں کسی اچھے خطیب دیا گلاں سن لینے ہیں، جگہ جگہ کے تذکرے کر
امام ساری مسجد کا خطیب فلاں نام کا بندہ بڑی کتابت کرتا ہے بڑا جناب وہی آواز ہے خدا کی قسم صدقے پہ قربان جانا کیسا سما ہوئے گا کہ وہ آمینہ بلال واز کرتے ہوں گے صحابہ سنتے ہوں گے آمینہ بلال سیدنا عثمان کو اللہ کی توحید دیا دعوتاں دے رہے تے سیدنا عثمان اے دعوت سن رہے خدا کی قسم سیدنا عثمان نے فوراً آمینہ بلال کا کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو جاتے ہیں آؤ کائنات والے سیدنا عثمان کون نے جنہاں نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی ہے حضرات مکے تو حبشے کی ہجرت اور حبشے تو پھر مدینے کی ہجرت آمینہ بلال نے یار سیدنا عثمان ابن عفان نے کی تھی ہے آؤ کائنات والے عثمان کون ہے جیڑا عثمان بدر کے اندر شرکت نہ بھی کرے آمینہ بلال علیہ السلام فرماندے نے عثمان یار تو اپنی بیوی کی تیمارداری واسطے پیچھے رہ جا میں آمینہ بلال نے تیرے جنتی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے تو بدر اندر شامل ہو گیا بدر کی غنیمت کا مال بھی تینوں ملے گا اور بدر کے صحابیہ جناب ثواب بھی تینوں اللہ عطا کر دے تو آؤ کائنات والے میں باتاں آگے توڑنا چاہنا اللہ پاک کا کلام اللہ پاک کا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا اللہ کا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا حضرات عثمان ابن عفان قوم نے کائنات کے لوگوں ایک جب دیوباسیوں اقدارت اللہ کے حمد سنن والیاں آمینہ بلال یار عثمان قوم نے حضرات آمینہ بلال یار عثمان ہوئے جنہیں اسلام کے اندر پہلے جہالت دے دور کے اندر بھی عثمان نے کبھی شراب نہیں پیتی شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے حضرات عثمان کون عثمان ہوئے جن نے اسلام لے آن تو پہلے جہالت دے دور اندر زنا نہیں ہو کیتا حضرات سیدنا عثمان نے جہالت دے دور اندر پوری زندگی اندر اسلام تو پہلے بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گیا حضرات زنا نہیں ہو کیتا سیدنا عثمان نے شراب نہیں ہو پیتے حضرات سیدنا عثمان نے اسلام تو پہلے بھی ہر بری چیز تو نفرت کیتی ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی طاقت نال مالا مار کر دیتا ہے حضرات سیدنا عثمان اور میں باتاں آگے توڑنا چاہ رہا ہوں کائنات کے لوگوں آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار عثمان کون ہے آمینہ بلال نے ایک دفعہ آمینہ بلال پاک دلدر تشریف فرمانے رات کنویں سے آمینہ بلال نے لتاں لٹکائیاں ایک دروازہ کھٹکھٹایا گیا آمینہ بلال کا قربان کھڑا فرمایا کون ہے فرمایا ابو بکر فرمایا آنٹیاں اجازت دے دیو تے نالے ابو بکر کو جنت کی بشارت سنا دیتی جائے دوسرا بندہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا فرمایا کون ہے فرمایا عمر آئے نے فرمایا آنٹیاں اجازت دے دیو تے نالے جنتیاں بشارت سنا دیو حضرات سب کے قربان جاواں تیجا نمبر میرے عثمان آئے حضرات سیدنا عثمان آئے آگے دروازہ کھٹکھٹایا آمینہ بلال کو پوچھا کون ہے فرمایا گیا سیدنا عثمان نے حضرات مرشد پاک فرماندے نے عثمان آن دے کنارے کا دیتا جائے عثمان کتنے کے دور کے اندر تیرے تے بہت بڑیاں آزمائشاں آ گئیاں عثمان تیرے شہید کر دیتا جائے گا عثمان تیرے تے ظلم کیتا جائے گا عثمان برداشت کری صبر کری تنالے عثمان نو جنت
عثمان کون ہے؟ کائنات کے لوگوں رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ جب آمینہ بلال کے یاراندہ تذکرہ ہوئے تو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرو کائنات کے لوگوں مسلمانوں ایک جنگ دیو بازیوں اے آمینہ بلال کے یار نے ایسی آتی ہے آمینہ بلال کے سامنے آگے بیٹھ کر کے کلمہ توحید پڑھ کے مسلمان ہو گئے صحابیت پر لقب مل گیا حضرت آمینہ بلال نے اپنی بیٹی رقیہ کا رشتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا ہے حضرت آمینہ بلال کی بڑی بیٹی سیدہ رقیہ ہے حضرت انہاں دا نکاح سیدنا زینب تو چھوٹیاں نے انہاں دا نکاح سیدنا عثمان کے نال ہو گیا ہے اللہ پاک کے پیغمبر نے اپنا دماد بنا لیا ہے ایک صحابیت کا لقب ہے دوجا دماد نے حضرات تیجا میرے پیغمبر دا یار ہے جہاں پہ مال نچھاور کرنے والا عثمان نے اور کائنات کے لوگوں میں بات اگے توڑنا چاہنا ایک دن آمینہ بلال کر کے اندر تشریف فرمانے ایک کر کے ٹیک لگائیے تم جناب لیٹے ہوئے نے پھر پگڑی تو کپڑا اٹھایا ہوا ہے کائنات کے لوگوں دروازہ کھٹکھٹ آیا گیا پوچھا کون ہے ابو بکر نے حضرات اجازت ملیا آمینہ بلال اسے طرح لیٹے گئے نے حضرات پگڑی تو کپڑا ہٹایا رکھیا سیدنا ابو بکر آئے نے آنکھوں کے بیٹھ جاندے نے تھوڑی دیر گزری سیدنا عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات پوچھا کیا کون نے فرمایا عمر آئے نے اجازت دے دیتیاں آمینہ بلال اسے طرح ٹیک لگائے پگڑی تو کپڑا اٹھایا ہوا آمینہ بلال نے ٹھیرانے حضرات تیجا بندہ سیدنا عثمان ذوالنورین آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ بلال نے پوچھا کون آیا ہے فرمایا گیا عثمان آیا ہے کائنات کے لوگوں ایک چٹ دیو باسیوں آمینہ بلال آگے نے رک جاؤ اجازت نہ دیا کہ حضرت آمینہ بلال جلدی کر کے کھڑے ہو گئے اپنے کپڑیاں نو سیدھا کر لیا پگڑی پہ کپڑا پا لیا آمینہ بلال علیہ السلام نے فرمایا عثمان آندیاں اجازتاں دے دیا کائنات کے لوگوں آمینہ بلال دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاملہ دیکھ رہی ہیں خدا کی قسم کائنات والے ہو اے صحابہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے دل روٹ کے جاندے نے تو سیدہ عائشہ دیاں نے آمینہ بلال جی میرے سر دے تاج جی میں آج معاملہ بڑا عجیب دیکھیا ہے میں آج پانچ بڑا عجیب دیکھ لیا ہے آمینہ بلال جی نو ایک گل دسیا جے میرا ابا ابو بکر آیا تسی اوویں لیٹے رہے سیدنا عمر آئے حفصہ دا ابا عمر آیا ہے تسی اوویں لیٹے رہے ہو مرشد تاج جی جدو عثمان آیا ہے تسی ٹھیک ہو کر کے بیٹھ گئے کپڑا پگڑی تے پا لیا اپنے کپڑے درست کر لیا سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے جے مرشد پاک جی مینوں دسو وجہ کی ہے اے معاملہ کی ہے اے دے اندر راز کی ہے تے آمینہ بلال فرماندے نے عائشہ پیاریے گل دھیان دے نال سنن والی ایک جگ تے باسی خدا را گلاں دھیان نال سنن والیاں آمینہ بلال فرماندے نے عائشہ میں آمینہ دا لال اس عثمان کو یاد کیوں نہ کراں جدوں تو عرشاں دے نورانی ملائکہ نے یاد کر دے ہائے میرے اللہ شرما والا عثمان حیاواں والا عثمان کائنات کے لوگوں آمینہ بلال فرماندے نے عائشہ پیاری ہے عثمان تو عائشہ دے نورانی ملائکہ بھی حیا کر دے نے کہ میں آمینہ بلال زمین تے عثمان دا حیا کیوں نہ کراں اور پھر کائنات کے لوگوں دو چار جملے تے بات نہ کے بولنا چاہنا مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی آمینہ بلال دے انہاں لفظاں دی فرما دیتی ہے آندے کی نے جس دا یا نے کر
سبحان اللہ کی آواز آ جائے رتبہ خدا بتایا رتبہ خدا بتایا محمد مصطفیٰ دا عرش بری پہ کرتا عثمان بایا دا سبحان اللہ خدا کی قسم میں آمینہ دلال یاران دا مقام پہ مرتبہ بڑھائے حضرت اللہ پاک نے سیدنا عثمان مقام پہ مرتبہ بڑھا عطا کر دیتا ہے سیدنا عثمان نے میں عثمان نے اسلام لیا تو پہلے کبھی شراب نہیں پیتی میں عثمان نے اسلام تو پہلے کبھی زنا نہیں کیتا میں عثمان نے اسلام دے پہلے کبھی چوری نہیں کیتی ڈاکہ نہیں ماریا کسی کا حق غصب نہیں کیتا میں عثمان اللہ کے نال محبت کرنے والا آمینہ دلال دے نال محبت کرنے والا حضرت آمینہ دلال دا یار عثمان بڑی نرم طبیعت دا مالک ہے بڑا نرم دل میرے پیغمبر دے یار دا سیدنا عثمان آندے نے میری تین خواہشان دل کرتا میں غریباں کے یتیماں دا جناب سہارا بڑھ جاواں میں غریباں کے یتیماں نوں جوتیاں کے کپڑے لے کے دیواں میں مسکیناں نوں کھانا کھلانے والا بن جاواں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی میرا دل کرتا ہے میں آمینہ دلال دے نال اے جناب رہ کر کے قرآن دیا تلاوت کرتا رہا میرا دل کرتا میں قرآن دیا تلاوت کر دیا اس دنیا کو چلا جاواں کائنات کے لوگوں اللہ پاک نے سیدنا عثمان دا جناب اے پیار قرآن دے نال آمینہ دلال دے نال پیار پورا کر دیتا ہے اور کائنات والے قرآن پڑھ دو خدا کی قسم میں قرآن پڑھن دے نال دل نرم ہو جاندے گے جڑا بندہ قرآن دیا تلاوت کردا ہے اللہ پاک دل نرم کر دیندے اللہ پاک دلاں دے اندر محبت پیدا کر دیندے محبت پیدا کر دیندے نرمیاں پیدا کر دیندے اے میرا عثمان قرآن دیا تلاوت کردا ہے قرآن دے نال محبت کردا ہے اور کائنات والوں مسلمان میں گل اگے ٹورنا کر رہا ہوں بڑیاں پیاریاں گلاں خدا را دھیان میرے والو ایک جگ دے باسیا پردے دے اندر بیٹھ کر کے سننے والی میری وہاں کی ماں تے بہنوں گلاں سننے والیاں میرے پیغمبر دے یار دا تذکرہ ہوا آمینہ دلال دی بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان دے نال ہو جاندا ہے رات آمینہ دلال دا یار عثمان بڑا حیا کردا ہے بیوی دے نال بڑیاں محبتاں کردا ہے بڑا پیار کردا ہے کائنات دے لوگ آؤ کائنات والے مسلمان اے جناب ہجری دا واقعہ ہوئے 6 ہجری ہے اللہ پاک نے آمینہ دلال خواب دے اندر بھی کھا دیتا ہے انبیاء دا خواب حقیقت دے ساتھ چھوڑا کردا ہے حضرات انبیاء دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے انبیاء دے خواب بھی وہی ہوا کرتے تین خواب آئے سیدنا یوسف کو خواب آیا حضرات تفصیلاً گل ہو چکی بتایا پھر کبھی سے انشاءاللہ سیدنا یوسف کو خواب آیا اللہ پاک نے پورا کر دیتا ہے حضرات دوجا خواب جناب ابراہیم علیہ السلام آیا تیجا خواب اللہ پاک نے آمینہ دلال نکایا ہے آمینہ دلال دے خواب کا نقشہ اللہ پاک نے قرآن اندر بھیج دیتا ہے فرمایا کہ اللہ پاک کا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے فرمایا اللہ کا صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام اللہ پاک نے انبیاء کے خواب سچ پہ حقیقت کر دیتے ہیں انبیاء کے خواب بھی وہی ہویا کرتے کائنات کے مسلمان آمینہ دلال کو خواب آیا کہ میں جناب مکے جناب جا کر کے بیت اللہ کا حج پہ کرنا ہوا میرا کر رہا میرے صحابہ میرے نال زمزم کا پانی پی
کے لوگوں آمینہ بلال علیہ السلام قافلہ لے آئے حضرات جناب مکے دا سفر شروع کر دیتا صحابہ دی جماعت نالے صحابہ نالے آمینہ بلال دی نال ٹرے جاندے حدیبیہ دے مقام تے خبران لگ گئیاں مکے والے ڈنڈے تے سوٹے تیار کر کے لڑائی واسطے تیار ہوئے بیٹھے نے آگے نانو زندہ نہیں چڈاں دے مکے اندر آگے انہاں حج نہیں کرن دے آگے عمرے دیاں اجازتاں نہیں ہونگیاں رات کے نانو زندہ نہیں جان دینا کائنات کے لوگ حدیبیہ دے مقام تے آمینہ بلال اس جگہ تے رک گئے فیصلہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک قاصد بھیجا جائے جا کر کے مکے والوں کیا جائے مکے والے اسی لڑائیاں کرن نہیں آئے اسی تے بیت اللہ دا حج کرنا آئے اسی تے عمرہ کرنا واسطے آ رہے ہیں حضرات کائنات کے لوگ صحابہ اندر آمینہ بلال دیکھ رہے ہیں کہ ایسا سیاسی ہے جنہوں مکے کی طرف قاصد بنا کے بھیجا جائے کیڑا ایسا بندہ لبیا جائے جڑا انہاں دے نال جا کے گل بات طے کرے تے اسی عمرہ کر کے واپس آئیے کائنات کے لوگوں آمینہ بلال صحابہ دے ول نظراں گڑا کے ویکھ رہے آمینہ بلال نے ویکھیا عثمان بڑی نرم طبیعت دا مالک ہے تے مکے والے اے دے رشتےدار نے آمینہ بلال فرماندے نے عثمان یار مکے چلا جا کر کے انہاں دے نال معاملہ طے کر کے آ مکے والوں اسی لڑائیاں کرن نہیں آئے اسی تے عمرہ کرن آئے عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے معاملہ طے کر کے آ انہاں دے نال شرطاں طے کر انہاں نوں راضی کر کے آ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرات مکے ٹر گئے جناب کافران دے لیڈر تے سردار بیٹھے نے جا کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آدھے مکے والوں میں عثمان تواڈے کولے آیا آمینہ بلال دا یار میاں مرشد پاک دا دماد میاں تے میں تواڈے کولے ضرورت لے کے آیا میں تانوں کہن آیا ہاں مکے والوں اسی لڑائیاں نہیں جاندے اسی تے بیت اللہ دے اندر دیدار کرنا تے اسی عمرہ کرنا سانوں اجازت دے دیو اسی عمرہ کر کے واپس ٹر جاواں گے کائنات دے لوگ آمینہ بلال دا یار عثمان مکے پہنچ کے اے گلاں باتاں کر رہے ہیں مکے والے آندے نے عثمان اسی تیرا حیات کرنے تو بندہ بڑا شریف ہے تو بڑا باحیا ہے تو شرما والا حیا والا ہے اسی تیرا حیا کر دیا عثمان تینوں اجازت دینے تو کلا عمرہ کر لے تو جناب بیان کر لے بیت اللہ دا دیدار کر کے چلا جا عثمان تیرے ساتھیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں ہوگے ساتھیاں اجازت نہیں اسی بیت اللہ دا عمرہ بیت اللہ دا چکر نہیں کٹن دیاں گے اسی عمرے دی اجازت نہیں دے سکتے عثمان کلا عمرہ کر سکنا تے کلا عمرہ کر کے تے واپس چلا جا ورنہ عثمان تینوں دی اجازت نہیں کائنات کے لوگوں کیسا پابند ہے کیسیاں وفاداریاں آمینہ بلال دے نال کیسیاں محبتاں نے حضرات کیسیاں عشق والیاں باتاں کیسیاں آمینہ بلال دیاں تابعداریاں کیسی دلوں محبت ہے تو تے میں بھی ایک جنگ دے باسی ہو تو تے میں بھی محبت دے نعرے مارن والے عشق دے نعرے مارن والے خدا دی قسم سیدنا عثمان نے اے مثال قائم کر دیتی ہے خدا دی قسم ادھر صحابہ بیٹھے نے آگے نے یار ایک لگتا کہ عثمان ہن جناب بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہوئے گا کوئی آتا ہے مینوں ایک لگتا ہے جے عثمان چکر کٹ رہا ہوئے گا طواف کر رہا ہوئے گا تے کئی آتا ہے حضرات عثمان اٹھے عمرہ کر رہا ہوئے گا آمینہ بلال نے
اے جناب عروہ نامی بندہ ہے آ کر کے آمینہ بلال علیہ السلام دے نال حدیبیہ دے مقام تے گلاں کیتی جا رہی حیات نالے پیغمبر دی داڑھی نوں پکڑ کے مخاطب کرتا ہے آمینہ بلال دے یاراں نے ویکھیا تے برداشت نہ ہویا آندے نے اے عروہ اپنے ہتھاں نوں روک لے ورنہ اسی تیرے ہاتھ اے تیریاں بازو تیرے تن تو جدا کر دیاں گے آمینہ بلال دے یاراں کو برداشت نہیں ہو رہا ادھر عروہ سختی ویکھ رہا ہے آمینہ بلال وضو کردے نے صحابہ وضو دے قطرے تھلے نہیں ڈگن دے آمینہ دے لال منہ اندر تھوک مبارک سن دے نے صحابہ تھوک دا قطرہ حرام تھلے نہیں جان دے کہے عروہ سببی قریشان جا کے میں شام دی شاہی درباران ڈٹھا زمانے جو ایسی مثالی نکل دی جے ہو جے محمد دے یاران ڈٹھا وضو قطرے گردے اناس ناس کے پکڑ محبت نلمل دے روح ساران ڈٹھا حیات عروہ سکتی ہے یہ معاملہ دیکھ رہا ہے حیات معاملہ سارا ویکھیا تے مکھی آ گیا ادھر سیدنا عثمان یہ معاملہ گلاں باتاں کر رہیاں عروہ سکتی آندا مکے والو میں تے عجیب معاملہ ویکھ کے آیا میں ایسا نبی ویکھ کے آیا ایسی محبت او دے صحابہ نوں دے نال او دے صحابہ نوں دے نال پیاری عجیب اگر وضو کرتا ہے تے پانی تھلے نہیں ڈگن دیندے اگر وہ ٹھکدا تے اودی ٹھک دے قطرے زمین تے نہیں جان دیندے کیسا پیار کیسیاں محبتاں ایک چند دیو باسیو میں تاکو فکر دے لگا سیدنا عثمان نو آمر ہو گئی عثمان تو کلا ہی عمرہ کر کے چلا جا سیدنا عثمان کی آگے میں مکے والوں میں عثمان آمینہ بلال تو بغیر عمرہ نہیں کر سکتا جتنی دیر آمینہ بلال میں عثمان دے نال آگے بیت اللہ دے پر نہ جان میں عثمان کلا عمرہ نہیں کر سکتا کلا چکر نہیں مار سکتا مکے والیوں اجازت دے دیو تے آؤ مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے آدھے کینے سیدنا عثمان سرکار جینا تے تاپ میں نتاسا کہو سبحان اللہ بڑے بڑے پیارے سرکار جینا تے تاپ میں نتاسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا سرکار نال جیسا سرکار نال مرسا عثمان دے دل دے اندر ہے عشق مصطفیٰ دا عرش بری تے کر جا عثمان باغیا دا کنا کے لوگ کھائے مختصر گلاں ختم کرا آمینہ بلال دے یار عثمان دے میں عمرہ نہیں کرنا ادھر مکے والے افواہ اڑا دیتیاں نے آندے نے آمینہ بلال دا یار عثمان مکے والے نے شہید کر دیتا ہے عثمان کو قتل کر دیتا گیا ہے آمینہ بلال نے جدو میاں گلاں سنیاں حیات آمینہ بلال کو بڑا غصہ آیا بڑا رنج تو بڑا دکھ ہویا سیدنا عثمان دے بارے تک سن کے انہاں مکے والیاں بہت بڑی زیادتی کے ظلم کیتا ہوئے آمینہ بلال کو بڑا پریشانیاں بڑے غصے دے اندر میں تے اللہ پاک دے پیغمبر نے صحابہ کو بیعت لینی شروع کر دیتی حیات حدیبیہ دے مقام تے ایک درخت دے تلے آمینہ بلال
نال بیٹھے نے فرمایا صحابیو اج آمینہ دلال تواڈے کول بیعت لینا چاہندے نے اج میرے نال بیعت کرو مکے والیاں تو عثمان دا بدلہ لے بغیر میں آمینہ دا لال واپس نہیں جا سکتا میں تے عثمان دا بدلہ لے کے واپس جاواں گا ہائے اللہ آمینہ دے لال بیعت لئی جا رہے ہیں اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا آمینہ دلال بیعت لئی جا رہے درخت پہ تلے بیٹھے اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا آمینہ دلال جی میرے پیغمبر مصطفیٰ جی تواڈے ہتھاں دے تھلے ہاتھ صحابہ دے آمینہ دلال نے ایک ہاتھ اوپر رکھیا فرمایا کائنات دے لوگوں ایک ہاتھ میرا دوجا عثمان دا اللہ پاک نے اعلان کر دیتا فرمایا میرا محبوبہ پریشان نہ آئی تھلے صحابہ دے ہاتھ اتے تیرا ہاتھ ہے تیرے اتے میں عرشاں والے رب دا ہاتھ اللہ عثمان دا مقام تے مرتبہ بڑا ہے اللہ پاک نے سیدنا عثمان ذی النورین نو مقام مرتبہ بڑھاتا فرمایا رات 5 منٹ گل ختم کراں آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ گوری ہجرت جناب سیدنا عثمان نے کی تھی مکے ہو چلے ہجرت حبشہ دی طرف حضرات حبشہ پہنچے سیدہ رقیہ دی امی خدیجہ تاجہ دیاں نے حضرات جو آمینہ دلال مدینے پہنچے مدینے جناب اے بدر دا میدان سجن والا ہے بدر کی لڑائی شروع ہونے والی مار کا شروع ہونے والا آمینہ دلال دے یار صحابہ بھی نال نے ادھر سیدنا عثمان نے حبشیوں تیاری کی تھی مدینہ پہنچے نے تو مدینے پہنچ کے رات میدان بدر کی تیاری شروع کر دیتے دیکھیا کہ یہ سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیاں خدا دی قسم لوگوں سیدہ رقیہ بیمار ہو جاندیاں میں آمینہ دلال نے جدو معاملہ دیکھا فرمایا عثمان پیاریا گل دھیان نال سنن والی حضرات فرمایا عثمان یار گل سن لے تو اپنی بیوی رقیہ میری بیٹی رقیہ کی بیمارداری واسطے رک جا تو میدان بدر اندر نہ تو رقیہ کا خیال کر انہوں دوائی دے ایدہ جناب خیال کر طبیعت بڑی خراب ہے آمینہ دلال فرما دے عثمان میں تیرے جنتی ہون دا اعلان کر رہا تے میدان بدر اندر جڑا ثواب باقی صحابہ نو ملے گا انہاں دے برابر ثواب تو عثمان نو ملے گا جڑی غنیمت دوسرے صحابہ نو ملے گی اور مال غنیمت کا ثواب تینوں ملے گا کائنات دے لوگوں سیدنا عثمان جنگ بدر دے اندر شامل نہ ہو سکے لیکن آمینہ دلال نے حضرات شامل ہو گیا بشارتاں دے دتیاں کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے بدر دے صحابیاں نو معاف کر دیتا بدر دے صحابیاں نو جنتی قرار دے دیتا اور فرمایا آمینہ دلال جی اج تو بعد بدری صحابی جڑا گناہ بھی کرن انہاں دا گناہ میں معاف کر دیتا حیات گل سنن والے آمینہ دلال دا یار عثمان اپنی بیوی رقیہ دیاں تیمارداریاں کر رہا ہے ادھر میدان بدر سجیا ہوا حضرات کا بھی دن گزر گئے ادھر سیدہ رقیہ دیاں آخری ساں گالیاں ڈوریاں ٹوٹ رہیاں دیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو اے سیدہ رقیہ حضرات بیمار نے آخری ولایات سیدہ رقیہ روپیاں حضرات اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے سیدہ رقیہ دیاں نے اللہ میں ہجرت کر کے عرش پہنچی میری امی سیدہ خدیجہ کا دیدار نہیں ہو سکیا
ویکھ سکے سیدہ رقیہ روئی جاندیاں سیدہ فاطمہ چھوٹی جی عمر سیدنا ام کلثوم کولے آمینہ نے میری بہنو اللہ تہاڈیاں حفاظت فرمائے آج میرا ابو ہی میرے کولے کوئی نہیں آخری ویلے امی کوئی نہیں ابو بھی کوئی موجود کوئی نہیں فرمایا فاطمہ ام کلثوم میرے ابو میرا سلام دے دیا گے نالے میرے ابو میری طرفوں دے آگے ابو تہاڈی بیٹی رقیہ تہانوں یاد کر دیا اللہ نوں پیاری ہو گئی دھیاں والے ہو انہاں دھیاں ماپیاں دے نال محبتاں بڑیاں پیار بڑا ہوندا ہے عقیدت بڑی ہوندی ہے سیدہ رقیہ سامنے دتے حضرات ادھروں میدان بدر تو اللہ پاک نے فتح نصیب کر دیتی ہے صحابہ دے نال آمینہ دے نال مدینے پہنچے صحابی مدینے والے انصاری آمینہ دے نال دا استقبال کرنے واسطے کھڑے ہیں حضرات نعرہ تکبیر لگایا گیا آمینہ دے نال اج کر کے نظراں دوڑا رہا ویکھ رہا ہے کیڑے بندے نوں ویکھ رہا ہے صحابہ پوچھدے نے آمینہ دے نال جی کیڑے بندے دیاں انتظاراں ہو رہیاں نے کیڑے بندے دا دیدار کرن واسطے ویکھ رہے ہو آمینہ دے نال فرماندے نے او میرے یارو میرا عثمان نظر نہیں آ رہا عثمان کتے عثمان نظر نہیں آ رہا کائنات دے لوگوں مدینے والے نے دسیا آمینہ دلال جی مرشد پاک جی تہاڈی بیٹی رقیہ اللہ نوں پیاری ہو گئی ہے او قبرستان اندر اسی دفنا کے واپس آ گئے او بیٹیاں والے ہو باپیو گلا سنیا جے او دھیاں والے ہو جدوں ماپیاں نوں دھیاں دیاں خبراں ملن ماپے جیوندے مر جایا کردے حضرات آسمان کو بجلی ڈگ جاتی ہے آمینہ دے لال نے جدوں سنیا یکدم پریشان ہو گئے آسمان دیا چڑیاں ساری نے آمینہ دے لال اور کدھرے نہیں گئے جلدی کر کے بقیع الغرقد جنت البقیع قبرستان اندر پہنچے جا کر کے آمینہ دے لال این کر کے قبر دے قریب بیٹھے نالے روئی جاندے نالے کئی جاندے اور میری بیٹی رقیہ اللہ تینوں معاف فرمائے اللہ تیری قبر تے رحمت نازل فرمائے رقیہ بیٹی ہے آخری میرے میں تیرا دیدار نہیں کر سکیا بیٹی تیرے نال ملاقات نہیں ہو سکی کائنات کے لوگوں ادھر ویکھیا سیدنا عثمان قبر کی دوسری سائڈ تے کھڑے تے زاروں کی تار روئی جاندے نے آمینہ دلال فرماندے نے عثمان پیاریا کیوں روئی جانا ہے کی وجہ ہے عثمان آندے نے آمینہ دلال جی میں بڑا پریشان ہاں اگے میں گلیاں تے بازاراں اندروں گزریا کردا لوگ مینوں کیا کردے اے محمد دا دماد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال دا دماد کائنات کے لوگوں آمینہ دلال فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو آمینہ دلال نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان دے نال کر دتا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بتایا نہایا جب آمینہ دلال نے فرمایا عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں ہوندیاں جدوں ام کلثوم دی فوت ہوئیاں فرمایا عثمان اگر میں آمینہ دلال دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں یکے بعد دیگرے ایک فوت ہوندی دوسری فوت ہوندی تیجی میں 40 دیاں 40 بیٹیاں تیرے عثمان نکاح کر دے دوں گا اے جو مقام اللہ پاک کے پیغمبر کے صحابہ دا اس واسطے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورسول ان حضرات اللہ پاک کو دعا اللہ پاک سب عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ شہادت کلمہ پڑھنے کا موقع نصیب فرمائے حضرات بھائی محمد کی رضوان ہاشمی صاحب انہوں نے الحمدللہ 10,000 روپیہ مسجد کے نام کریم
مسجد کریم واسطے دیتا ہے انہیں واسطے دعا کرو اللہ پاک انہوں نے کاروبار اور روزی برکت نازل فرمائے اور اللہ پاک سب سارا اس طرح اپنے گھر کے نال بڑھ چڑھ کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرا اعلان آج عشاء کے بعد حضرت مولانا عمران سلفی صاحب انہوں کا اقبال سلفی صاحب انہوں کا درس قرآن ہوئے گا تمام دوست احباب عشاء کی نماز جماعت کے نال ادا کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان